تیسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام خطبہ دیتے تھے تو اس میں کیا کہتے تھے۔ یہ طویل حدیث ہے، میں جو ہمارے موضوع سے متعلق اتنی ہی بات پڑھوں گا، اور یہ وہی حدیث جو میں نے ابتدا میں بھی پڑھی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت، بہترین کردار اور بہترین نمونہ جسے تم اختیار کرو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کردار اور سیرت ہے۔ ان کے علاوہ شر الامور محدثاتها، بدترین امور، بدترین کام وہ کام ہے جسے دین میں بڑھا دیا گیا ہو۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر نو ایجاد چیز جسے دین میں وجود دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے، اور ضلالت اور گمراہی کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں آگ میں لے جائے گی۔ میں نے چند الفاظ کو جو اضافہ کیا یہ صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے، یہ سنن النسائی کی روایت میں نے دونوں کو ملا کر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس روایت کے آپ اس الفاظ پر غور کریں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر وہ کام جسے دین میں بڑھا دیا جائے اسے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہی قرار دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، کوئی بدعت اپنے اندر خیر کا پہلو نہیں رکھتی ہے، کوئی بدعت خوب نہیں ہوتی ہے کہ اس کو حسنہ کا نام دے کر دین کے اندر رواج دے دیا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں بغیر کسی استثناء کے، کل بدعت ضلالہ، ہر وہ کام جس کا اضافہ دین کے نام پر کر دیا جائے، کار ثواب سمجھ کر دیا جائے، لوگوں کو اس کے فضائل بیان کرنے لگا دیا جائے، نہ کرنے والوں کی مذمت کی جائے، یہ سب گمراہی کے کام ہیں، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے اندر خیر کا پہلو ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بدعت کا لفظ کس کے مقابلے میں لایا جاتا ہے؟ سنت کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ سنت ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے یہ بدعت نہیں ہے، تو بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں آ رہا ہے، سنت خیر کے کام کو کہتے ہیں، سنت اچھے طریقے کو کہتے ہیں، تو لازماً بدعت کون سا طریقہ ہوا؟ برا طریقہ ہوا، جس کی دین نے اجازت نہیں دے رکھی، یہ وہ طریقہ ہوا۔ تو اس سے بہت سے لوگوں کا وہ اشکال جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں، حضور کی بات ان کی بات سے جوڑ نہیں کھاتی ہے۔ اب میں تیسری روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت جامع الترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عرباض فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ علیہ السلام نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا بلیغ خطبہ دیا، ذرفت منہ العیون، کہ ہماری آنکھیں بڑھائی، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دل خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کا خطبہ ہے، ہمیں کیا نصیحت کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے چند نصیحتیں کرنا شروع کی، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو حاکم پر تم پر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کی اطاعت اور پیروی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے کرتے رہو، کا نہیں، فعلیکم بسنتی، جب اختلاف دیکھ لو تو میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، تمسکو بہا، ان سے چمٹ جانا، وعزو علیہا بالنواجز، اپنی ڈاروں سے اسے تھام لینا۔ اور پھر آگے کا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں جو نئے نئے کام ایجاد کیے جا رہے ہیں ان سے بچتے رہنا۔ پھر آگے وہی بات فرمایا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیونکہ ہر وہ کام جسے دین میں رواج دیا جا رہا ہو وہ گمراہی ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب یہاں آپ غور کریں، اس روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ کس کی سنت کو ملایا؟ خلفائے
راشدین کی سنت کو ملایا، یعنی جس طرح تم پر اختلاف کے زمانے میں میری سنت کی پیروی لازم ہوگی، بالکل اسی طرح تم پر خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کی پیروی بھی لازم ہوگی۔ اور جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے طریقے کو سنت قرار دیا، خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی کیا قرار دیا؟ سنت۔ ان دونوں کے بعد آپ نے بدعت کو بیان کیا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ تو حدیث کا یہ سیاق بتا رہا ہے کہ حضور کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر جو کام ہوگا وہ بدعت کہلائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خلفائے راشدین کا طریقہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہ روایت بھی ملا دیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ ان قریب میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک گروہ نجات پائے گا، باقی 72 گروہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا بیان کیا تھا؟ جامع ترمذی کے اندر الفاظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کاربند ہوں گے وہ طریقہ نجات دینے والا ہوگا۔ اور اگر ابن ماجہ کے الفاظ ملائیں تو اس کے اندر تھا الجماعہ، یعنی جس پر اجتماعیت قائم ہو جائے گی وہ نجات یافتہ طریقہ ہوگا، اور وہ لازماً وہ طریقہ ہوگا جو صحابہ اور حضور کا طریقہ ہے۔ ضلالہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کے الفاظ ترمذی کے اندر بھی ہیں، اسی طرح کے الفاظ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ میری امت اجتماع گمراہی پر نہیں کر سکتی ہے۔ اب ان تینوں روایات کو آپ ملا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ہم پر خلفائے راشدین کی سنت کو لازم قرار دیا۔ اگر کوئی خلیفہ راشد کسی سنت کا، کسی طریقے کا اجرا کرتا ہے، اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے، تو یہ گمراہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے واضح کر دیا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جس طریقے پر صحابہ جمع ہو گئے، اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، وہ خیر ہے، وہ سنت ہے، وہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تراویح کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ حضرت عمر نے کیا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ اس طرح نہیں تھا، تراویح کی نماز بھی تھی لیکن ایک امام کے پیچھے سب پڑھ رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا، تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا، یہ ما انا علیہ و اصحابی ہے، اور اس پر اگر سب جمع ہو گئے تو یہ طریقہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حج تمتع نہیں کیا جائے گا، صحابہ نے اس پہ اتفاق نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر جو آپ کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ حضور نے جو طریقہ بتایا ہے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا، میں اپنے والد عمر کی بات نہیں مان سکتا۔ لیکن اس پہ صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ عورتوں کو مہر میں کمی کر کے دو، زیادہ نہ دیا کرو مہر۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے ہمارے لیے کر دیا ہے کہ جتنا مہر مقرر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرنے والے؟ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ صحابہ نے وہ فیصلہ نہیں مانا، لیکن تراویح کا فیصلہ تمام صحابہ نے مان لیا، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، لہٰذا یہ طریقہ خیر ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں دوسری اذان جمعے کے دن جاری کی، اس پر بھی تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں دوسری اذان کا اجرا کیا جو مدینہ کے بازار میں دی جاتی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے مطلع کیا جائے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی جو مؤذن قریب کھڑے ہو کر دیتے ہیں۔ اب وہ کھڑے ہو کر جو قریب دیتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں فی الحال اس پر بحث نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو دوسری اذان کا اجرا کیا وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، وہ مسجد کے باہر مدینہ کے ایک بازار میں ہو رہی تھی، اور اس کی ضرورت آپ علیہ السلام کے زمانے میں پیش نہیں آئی تھی۔ یہ ضرورت کب پیش آئی؟ حضرت عثمان کے زمانے میں پیش آئی، تو آپ نے اس دوسری اذان کا اجرا کیا، اس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، شارحین لکھتے ہیں حضرت علی نے بھی اس طریقے کو برقرار رکھا، تو اس پر ہو گیا تمام صحابہ کا اتفاق۔ لیکن حضرت عثمان نے منی میں آ کر پوری نماز پڑھی،
صحابہ نے اختلاف کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، منا میں آ کر پوری نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو حضور کو دیکھا کہ آپ منا میں آ کر قصر کیا کرتے تھے۔ تو خلیفہ راشد کے اس طریقے پر اتفاق نہیں ہوا تو یہ ما انا علیہ و اصحابی نہیں ہوا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تراویح کے مسئلے پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، اذان ثانی کے مسئلے پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، لہذا یہ طریقہ سنت، خیر، بھلائی اور ہدایت ہے۔ یہ تھی چند آیات اور کچھ روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، جس کا واضح اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب دین میں کسی قسم کا اضافہ، کسی قسم کی زیادتی، کمی اور نقصان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہوا ہے، دنیاوی ایجادات، دنیاوی ترقیاں، دنیاوی انوینشنز یہ سب بدعت کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی بدعت نہیں ہیں جو لد دین ہے، دین کو سپورٹ کرتی ہیں، دین کے لیے معاون اور مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں، دین میں اضافے کا باعث نہیں ہے۔ تو دنیاوی ایجادات اور دین کے لیے کی گئی ایجادات یہ بدعت نہیں کہلائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایجاد اور اضافہ ایسا کیا جا رہا ہو جو دین میں ہو، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، دین میں اضافہ اور کمی بلا شک اور بلا ریب بدعت کہلائے گا، اور ہمیں اس پر حکم لگانے میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ طریقہ کار جو حضور کے زمانے میں جس طرح کیے جا رہے تھے، اگر بعد میں آ کر لوگوں نے اس میں اضافہ کیا یا کمی کی تو ہم اس پر بدعت کا حکم لگائیں گے، اور صحابہ کا یہی رویہ ان چیزوں کے متعلق تھا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، یہ سنن الدارمی کی روایت ہے۔ کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے چند لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ایک شخص ان میں اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے ہے، اور وہ تیز سے کہتا ہے کبرو اللہ اکبر پڑھو، اور سب لوگ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے ہللو میئتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سبحوا میئتن، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، یعنی گویا اجتماعی ذکر چل رہا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری دورے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، کہا میں مسجد میں ایسی چیز دیکھ کر آ رہا ہوں جسے میں نے اجنبی جانا لیکن لگ بظاہر خیر رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا میں آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا انہیں کہو اپنے گناہ شمار کرو اس کنکریوں کے اوپر، تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری کو لیے مسجد میں داخل ہوئے، اور ایک حلقے کے پاس پہنچ کر کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اتنی جلدی ہلاکت کا شکار ہو گئے؟ ابھی تو حضور کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، حضور کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے کہ تم یہ گمراہی میں پڑے ہو، ابھی صحابہ موجود ہیں اور تم یہ کیا کام کرنے لگ پڑے ہو؟ کہا عجیب بات، اب یہ بات سننے کی انہوں نے کہا ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو اس میں خیر دیکھ رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس میں برائی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہیں کہا یہ ہلاکت کا کام کر رہے ہو، اپنے گناہ اس پر شمار کرو۔ آپ نے پھر عجیب بات کہی، کہا ما عہدوا ذالک علی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا۔ دلیل یہ نہیں دی کہ حضور نے اس سے منع کیا ہے، کیا دلیل دی؟ ہم نے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا جو تم کر رہے ہو، جو مخصوص ہیئت تم نے اختیار کر رکھی ہے، یہ تو اجتماعی صورت میں جو ذکر کر رہے ہو، یہ طریقہ ہم نے حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا تھا۔ ذکر کی بہت فضیلت ہے، سبحان اللہ کی بہت فضیلت ہے، تحلیل تحمید سب کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ جو اجتماعی طور پر بیٹھ کر تم کر رہے ہو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا، ایک روایت کے اندر آتا ہے ما اراکم الا مبتدعین، میں تمہیں بدعتی دیکھتا ہوں، یہ تمہارا کام بدعت دین میں اضافہ ہے، اپنی طرف سے تم نے اجتماعیت لگا دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس سے روک دیا۔ تو یہاں پر کوئی دلیل یہ نہیں دی گئی کہ میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں کہ حضور نے منع کیا، کہ نہیں ہم نے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں دیکھا تھا۔ ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک شخص نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔
تو حضرت ابن عمر نے جب سنا تو کہا میں بھی اس کا قائل ہوں، میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہوں اور رسول اللہ پر سلام بھی بھیجتا ہوں، لیکن آپ علیہ السلام نے چھینک کے بعد ہمیں یہ الفاظ نہیں سکھائے۔ کہا آپ علیہ السلام نے ہمیں کہا جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ علی کل حال کہا کرو، یا الحمدللہ کہا کرو۔ تو کہا یہ جو طریقہ تم نے ایجاد کر رکھا ہے یہ تمہارا طریقہ ہے، میں بھی رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ تو جو موقع شریعت نے جس چیز کا مقرر کر دیا اس کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور لگا دینا، صحابہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اور بہت سی روایات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے بدعت کی تعریف اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔